آپ جانتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک ہمارے پارٹی کے فیصلے کے مطابق سیاسی تبدیلی آیا چاہتی ہے. ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ اس تبدیلی کو روکنے کی غیر آئینی کوشش کی جائے گی. ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کوئی اپنی صفائی دینے کے لیے نہیں، ہم وہ بات کرنے کے لیے پیش ہوئے ہیں جو عمران خان 30 سال سے کر رہا ہے، عمران خان کے رفقا 30 سال سے کر رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور آپ کے ذریعے پوری قوم کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. ہم پہ بہت سے الزامات لگائے گئے، سہولت کاری کا تانا دیا گیا، ہمیں ڈرانے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں ریاست کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں اور اس تناظر میں آپ سے کچھ ہمیں گزارشات کرنا ہے. لیکن میں جب یہاں آ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک چہرہ ابھرا، اور یہ چہرہ تھا اس ماں کا جس کا بیٹا میجر عدنان چند دن قبل شہید ہوا. میں تعزیت کے لیے میجر عدنان کے گھر گیا، وہاں میں اس عظیم ماں سے ملا جس نے اس شہید کی پرورش کی تھی. اس ماں کے چہرے پر جو نور تھا وہ دیکھ کر میں کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ ماں تیرے چہرے پر وہ نور ہے جو ایک اس ماں کا نور ہے جس نے شہید کی پرورش کی ہے. اس دن مجھے احساس ہوا، اور ہمیشہ سے یہ احساس تھا، وہ ابھر کر سامنے آیا کہ یہ ملک اپنے شہیدوں کا کتنا محتاج ہے. تو ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ میجر عدنان ہو یا وہ شہداء ہوں جن کی شہادت کل ہوئی ہے ترا میں یا ڈی آئی خان میں. ہم ہر جگہ کھڑے ہیں اور اکزئی کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں. ملک کے ہر خطے میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے ہمارے سپاہی، ہمارے افسر، ہمارے پولیس کے اہلکار، ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کہنا کہ کسی کا خون ہمیں ارزاں ہے یا کسی کے خون کو ہم کمتر سمجھتے ہیں سراسر بہتان ہے. ہم پاکستانی قوم کی آواز ہیں، پاکستانی قوم کے خون کا ہر قطرہ ہمارے لیے مقدس ہے. ہم ہر اس طاقت، ہر اس منفی طاقت کے خلاف کھڑے ہیں جو پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھتی ہے. ہرگز یہ کہنا کہ ہم کوئی نرم رویہ رکھتے ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں کسی دہشت گرد کے لیے ایک غلط بیانی ہے، ایک بہتان ہے. خان صاحب پچھلے 30 سال سے ایک بات کر رہے ہیں کہ صرف عسکری طاقت سے، گولے بارود سے آپ دیر پا حل نہیں پیدا کر سکتے دہشت گردی کا. اس دہشت گردی کی جو اس وقت ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور خاص طور سے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. 40 سال بلکہ میں کہوں گا 78 سال پر پھیلی ہوئی ہیں اس کی جڑیں. 78 سال سے اس ملک کو اور بالخصوص ان صوبوں کو، بلوچستان بالخصوص، ہم نے ان کو محروم رکھا ہے اپنی صحیح قیادت سے. ہم نے ان صوبوں پر جبر کی حکومت قائم کی ہے. خیبر پختونخوا کا صوبہ پچھلے 40-45 سال سے لہو لہان ہے. ہم نے وہ پالیسیاں اپنائیں، وہ عسکری حکومت کا دور ہو یا کوئی اور دور ہو، جس نے صوبے کو نقصان پہنچایا، اس ملک کو نقصان پہنچایا. ہم آج جانتے ہیں. ہم نے بیگانی لڑائیاں لڑیں، ہم نے اس صوبے کو آماج گاہ بنایا ان کا جنہوں نے بعد میں دہشت گردی کی. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں ہے. اس کا الزام کسی ایک جماعت کو نہیں دیا جا سکتا، اس کا الزام کسی ایک فیصلے کو نہیں دیا جا سکتا. تو ہم کھڑے ہیں یہاں، دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن ہم اپنے بہنوں بھائیوں کے خون کے ساتھ کھڑے ہیں. وادی ترا میں اگر 23 شہید معصوم شہید ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بچوں، بیٹیوں، بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے خون کا ہر قطرہ بیش قیمت تھا. کیوں بہا یہ خون؟ ہمیں سوچنا ہے کہ کتنی دیر یہ مسئلہ چلتا رہے گا اسی طرح. یہ جنگ و جدل کا جو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ لو، اس صوبے کے عوام کو، اس ملک کے عوام کو ساتھ لو. جو بھی پالیسی اپناتے ہو وہ مسلط نہیں کی جا سکتی. اس صوبے کے اکابرین، اس صوبے کے عوام دانشمند ہیں، ہمارے قبائلی عوام غیور ہیں، وہ صلح پسند ہیں، ان کو ساتھ لو. ہم سمجھتے ہیں افغانستان کی عوام بھی صلح چاہتی ہے اس خطے میں، اور افغانستان کی حکومت، ہم جانتے ہیں آج سے 3 سال پہلے ہمارے کتنے اچھے تعلقات تھے. جب وہاں یہ آج کی موجودہ حکومت قائم ہوئی تو نئی دہلی میں سانپ سونگ گیا تھا. وہ متفکر تھے، انہیں لگتا تھا کہ ان کی تمام پالیسی اس خطے کے حوالے سے ناکام ہوئی اور پاکستان سرفراز ہوا. آج کیوں یہ معاملہ الٹ گیا ہے؟ آج کیوں ہمیں
दोनों अपनी सरहदों पर, मगरबी सरहद और मशरकी सरहद पर खतरे मंडलाते नजर आते हैं। ये कौन सी पॉलिसी थी पिछले 3 सालों की जिसने हमें यहां लाकर खड़ा किया? पीटीआई के दौरे हुकूमत में, 3.5 साल दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी तारीख की कम तरीन सतह पे थी। इसकी वजह थी, खान साहब बार बार ये कहते हैं, याद दिलाते हैं हमें कि अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी, वो रॉ के साथ मिलकर काम करती थी। इसके बावजूद 3.5 साल हमने उनके मंसूबों को नाकाम किया। इस सूबे में और पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हुई। हम गए, हम काबुल गए, खान साहब खुद काबुल गए, अशरफ गनी को इस्लामाबाद बुलाया, उनके साथ गुफ्तशुनीत की। आज भी ये सूरत हाल है कि इस खित्ते में चीन के बहुत बड़े माशी अहदाफ हैं। चीन, हम जानते हैं, वखान कॉरिडोर में एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ट्रेन बनाना चाहता है। तो क्या वजह है कि हम अपने सबसे बड़े हलीफ के साथ मिलकर अफगान हुकूमत के साथ मामला नहीं कर सकते, जिसके नतीजे में इस खित्ते में अमन हो? हम क्यों आज अफगान हुकूमत से दूर खड़े हैं? ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाब